سورہ ہود کی آیت نمبر 87 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ قالو بولے، یا شعیب اے شعیب، الصلاۃ کا کیا تمہاری نماز، تأمرک تمہیں یہ حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں، انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ قوم نے ان دونوں باتوں کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا، کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے؟ مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ اسی لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بڑا عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ دوسری بات کا مدین والوں نے یہ جواب دیا، کیا ہم اپنے مال اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں، خرچ نہ کریں؟ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں، چاہے زیادہ ناپیں، چاہے کم تولیں۔ آیت میں مذکور لفظ صلاۃ سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اس سے مراد نماز ہے۔ مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جاہل سمجھتے تھے، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے، جناب حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔